مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن أجام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رسول اللہ میری جاں آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ میری جاں آپ پر قربان ہے آپ کے در کی غلامی آپ کا احسان ہے آپ کے در کی غلامی آپ کا احسان ہے نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے زمین و آسماں میں کوئی بھی مثال نہ ملی مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سحر کا وقت تھا معصوم کلیاں مسکراتی تھی ہوائے خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھی ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آتی ہے عبداللہ کے گھر سے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے مبارک ہو شہ گرد و سرا تشریف لے آئے مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحان اللہ. جی ہاں بہت پیارا ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. اور جیسے پروگرام کا شروعات ہے اور شروع میں اس طرح سے خوبصورتی سے اتنی خوبصورت آواز سے اتنے اچھے عقیدت سے آپ نے پڑھا ہے ماشاءاللہ اللہ آپ کو زندگی دے. اچھا ساتھ میری جو دوسری مہمان ہیں صباح جی میں آپ سے یہاں پہ پوچھنا چاہوں گی کیونکہ آج ہم نبی پاک کی سیرت کے اوپر یہاں پر یہ محفل سجا کے بیٹھے ہیں تو میں یہ چاہوں گی کہ آج کے دور میں جو ہمارا معاشرہ ہے اپنی اصلاح کے لیے اصلاحیات کے لیے اگر اس پہ عمل کرے کوئی ایسی چیز کوئی ایسی ان کی بات جو سیرت سے جڑی ہے آپ کو لگتا ہے کہ آج کے معاشرے میں لوگوں کو ضرور پتہ ہونی چاہیے ضرور ہمیں اس بات پہ امپلیمنٹ کرنا چاہیے پلیز. بہت شکریہ جزاک اللہ. اور سب سے پہلے میں آپ کی بات کا جواب دینے سے پہلے عالم اسلام کو ربیع الاول کی مبارکباد دوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں سیرت مصطفیٰ کے تناظر میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. قبل اس کے کہ میں آپ کی بات کا جواب دوں آج ایک تھوڑی سی ٹیکنیکل میں سیرت کا ضرور بتاؤں گی کہ ہم کہتے تو ہیں سیرت النبی ہے کیا. فرسٹ آف آل سیرت جو ہے وہ بنیادی طور پر عربی کا لفظ ہے. اچھا. اور یہ سیر سے نکلا ہے اور یہ اس کا اطلاق ہوتا ہے اس کا لغت میں جب معنی دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تمام احوال اس کا تعلق آپ کی آئلی زندگی سے ہو معاشرتی زندگی سے ہو یا بطور آپ کے سیاسی تدبر کے یا حکمت عملی
اور اگر دیکھیں تو اجتماعی اور انفرادی زندگی کو سمیٹے ہوئے ہے. تو اس وقت جو آپ نے سوال کر دیا ہے وہ دریا کو کوزے میں بند کرنے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات سے اگر معاملات میں ہم کوئی رہنمائی لیں تو 100% لے سکتے ہیں. اور مسلمان کیا، میں آپ کو بتاؤں کہ کمال تو وہ ہے کہ جب تعریف غیر کریں، تعریف ہم کریں تو ہم تو محمدی ہیں، امتی ہیں، اور اپنائیں تو ہم پہ تو فرض ہے کہ نبی کی اطاعت کس کی اطاعت ہے؟ اطاع اللہ، اللہ کی اطاعت ہے. تو یہ بلا شبہ ہم پہ تو فرض ہے. اور ہم عبادات، معاملات یا ذاتی اور انفرادی اور اجتماعی کسی بھی اعتبار سے لے لیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مطلب اپنا کر اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں. میں سمجھتی ہوں خواتین کے حوالے سے خاص طور پر ایک پیغام دوں گی کہ جو زبان ہے نا اس کی نرمی وہ ضرور اختیار کی جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق. چونکہ نرمی جو ہے وہ دین کا حصہ ہے. اور لیکن یہ ذہن میں رہے کہ خواتین کو سورہ حجرات کی روشنی میں کب نرمی اختیار کرنی چاہیے اور کب نہیں کرنی چاہیے. ہاؤ ٹو ڈیل وتھ پیپل، دے ہیو ٹو نو اباؤٹ اٹ. مگر میری بہن میں ایک بات آپ کے یہاں پہ میں چاہوں گی بلکہ ایڈ بھی کریں، کیونکہ سیرت کے اگر ہم مطابق دیکھیں تو جہاں پر عورتوں کو آپ جیسے یہ بات کریں کہ زبان کی نرمی بڑی ضروری ہے، اسی طرح سیرت کے مطابق تو مرد کے لیے بھی زبان کی نرمی بہت زیادہ ضروری ہے. بالکل ہے، بالکل ہے. لیکن مردوں کے لیے یہ ہے کہ ان کا کانٹیکس اس اعتبار سے ڈفرینٹ نہیں ہوگا کہ وہ کس سے نرمی سے بات کریں کس سے نہیں. خواتین کے لیے لازم ہوگا سورہ حجرات کی روشنی میں کہ کسی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، کسی کو اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے اگر نرم گفتگو کرے گی تو یہی عورت اللہ اور اس کے رسول کی نافرمان ہوگی. آپ نے اٹریکٹ نہیں کرنا اپنی طرف کسی کو. اور ہماری زندگی کا نرم زبان کا بھی استعمال اس طرح سے عورت کے لیے، الفاظ کا بھی ہر جگہ نہیں کرنا. جی بالکل. اوکے دیکھیں آج نئی چیز دیکھیں پتہ چلنے. ہم تو یہی بول رہے ہوتے ہیں نا کہ عورت کو بھی نرمی سے بات کرو، نرم لہجہ کرو اور سختی سے بات نہ کرو. مگر دیکھیں اب کیونکہ یہ آپ کو آیت کی روشنی میں بتا رہی ہیں اور وہ آپ کو یہ بتا رہی ہیں کہ ہر جگہ یہ حکم نہیں ہے، اور ایک چیز اور بھی میں یہ کہوں کہ سختی الگ چیز ہوتی ہے، اسٹریٹ فارورڈ ہونا الگ چیز ہے. ٹو دی پوائنٹ آپ بات کیجئے، باوقار انداز سے بات کیجئے، اپنا میسج ڈیلیور کیجئے، اچھے الفاظ کے ساتھ کیجئے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. میں چاہوں گی یہاں پہ بھی اس چیز کی وضاحت کر دیں کہ سختی کس جگہ پہ کہیے. جیسے اسٹرینج لوگ ہیں ان کے ساتھ ہم سختی میں تھوڑا سا بات کریں، یا غیر محرم سے، یا پھر کوئی جس کو آپ جانتے نہیں ہیں بالکل ان نون لوگ ہیں تو ان کے ساتھ تھوڑا سا سخت لہجے میں بات کریں. از دیٹ؟ میں سختی کی بات نہیں کہوں گی، پھر میں کنڈیم کروں گی. سختی اور بد اخلاقی الگ چیز ہے. باوقار طریقے سے بغیر نرمی کے لوچدار یعنی اٹریکشن نہیں دینی ہے آپ نے. اچھا. اب زمانے نبوی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بے شمار صحابیات خواتین تھیں جو تجارت کرتی تھیں جی، اور وہ لوگوں سے، مرد اور عورت دونوں سے ڈیل کرتی تھیں. ہے. لیکن وہ جب ڈیل کرتی تھیں تو ان کے لہجے جو ہوتے تھے بڑے باوقار ہوتے تھے، ٹو دی پوائنٹ ہوتے تھے، اور بڑے یعنی سن کر اس سے معاملہ فہمی ہوتی تھی، نہ کہ ان کی طرف اٹریکشن. رائٹ، تاکہ سامنے والا دوبارہ پلٹ کے دوسرا سوال فضول میں نہ کرے. اس کے دل میں ایسا کوئی نرم گوشہ نہ پیدا ہو کہ آپ کی ذات کی طرف. اور یاد رکھیے کہ ہماری زندگی کا مقصد اپنی طرف متوجہ نہیں کرنا، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف متوجہ کرنا ہے. تو آپ کا کلام، آپ کی بات، آپ کی ذات، آپ کے افکار وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود بھی ذاتی طور پر آپ کے جڑے ہوئے